شاهدنا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا ومرجانا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الصدق والصفاء والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله تعالى وبلغنا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمانا تیرا اونچے اونچوں
کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اللہ جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان و عرفان و ایقاں محیط قرۂ فعلیت و امکان محبوب رب معبود ما حرف آغاز وجود ما سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام اور تس کو احتشام کے لائق جمیع حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور اس کی توفیق سے مجھے آپ کو آج کی اس درس قرآن مجید کی تقریب سعید میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا، سننا سنانا، اسے شرف قبول عطا فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور دنیاوی اور اخروی خیر کثیر کا باعث بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید، صحیفہ رشد و ہدایت، کتاب لا ریب، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم کی یہ آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
ڈال دے گا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر چکے، جن کے سینوں میں ایمان اتر گیا اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک اعمال بھی بجا لائے، تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ عام فرما دے گا، اور ایسے لوگوں کی محبت کو اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور دلوں میں ان کی محبت اور ان کا تعلق پیدا فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، اہل اللہ، عرفاء، کاملین اور عارفین ابتدا میں اگرچہ انہیں بہت ساری مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری اپنا مخالفتوں کو باقاعدہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر طرف سے ایک مخالفتوں کا ان کے خلاف سیلاب امڈ آتا ہے، طوفان امڈ آتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگا کر اتہامات کے ذریعے اور بہتان بازیوں کے ذریعے اہل حق کو ناکام کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آخر کار اہل حق، اللہ کے نیک اور صالحین بندے اور اہل اللہ، ان کی پاک سیرت، طیب و طاہر ان کا کردار اور ان کا بے غبار اور بے داغ کریکٹر اور ان کی دل آویز شخصیت اور دل کو لبا لینے والی اور دل کو اپنی طرف کھینچنے والی شخصیت وہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی ابتدا میں مخالفت کی جاتی رہی، ان کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو ان کی شد و مد سے مخالفت اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے مخلص، وفادار اور جانثار دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ زبانیں جو ان کے خلاف گند اور خرافات اگلتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اہل اللہ انہیں اپنے قول، فعل، کردار، سیرت اور اپنے بے داغ کریکٹر کے ذریعے یوں گرویدہ کر لیتے ہیں
کہ وہی زبانیں جو کبھی ان کے خلاف کھلتی تھیں اب وہ زبانیں اہل اللہ کی سناگستری میں زمزمہ سنج ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بادشاہ اور سلاطین یہ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، یہ زمین کے مختلف خطوں پر کنٹرول تو کر سکتے ہیں، کنٹریز کا ایک نظام اسے اپنے قبضہ میں تو لے سکتے ہیں، اور ظاہراً لوگوں کی گردنوں کو اپنے سامنے خم تو کروا سکتے ہیں، لیکن دلوں کی نگری میں حکومت کرنا یہ دنیاوی حکمرانوں کی بس کی بات نہیں، اور دلوں پر اجارہ قائم کرنا اور دلوں پر حکومت کرنا اور دلوں پر راج کرنا اور دلوں پر کنٹرول کرنا اور دنیا والوں کو دل سے اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ دنیاوی سلاطین بادشاہوں اور شہنشاہوں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ اعزاز اللہ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ انعام اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس اکرام سے اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور دلوں پر ان کا اقتدار ہوتا ہے، اور ایسا اقتدار کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ جو میں نے مختصر سی وضاحت کی اور ایک تمہید آپ کے سامنے رکھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں حضرت جناب رسول کریم علیہ السلام آپ کے غلاموں کو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں، اولیاء کو سب کا تو احاطہ نہیں، ایک انتہائی خوبصورت واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیاں کی سرزمین اور بہاول لنگر کی دھرتی کا وہ مرد حق، آپ جب اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تو توسے سے ایک بندہ چلتا ہے جس کا نام شاہ سلیمان ہے اور قوم کا پٹھان ہے۔ آئے کیوں؟ یہ ارادہ لے کر کہ اس بابے کی تحریک کو روک دینا ہے اور ان کی سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے۔ اب لے کے ارادہ کچھ اور آئے، مخالفت کا ذہن لے کے آئے اور ان کے خلاف لڑنے، جنگ و جدل اور لڑائی اور انہیں روکنے کا ارادہ لے کے آئے، لیکن جب پہنچے ان کے قریب انہیں دیکھا بولتے ہوئے، انہیں دیکھا سنتے ہوئے، انہیں دیکھا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، تو چند لمحوں میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پٹھان بابا جو بابے کے خلاف لڑنے کا ارادہ لے کے آیا تھا وہ بابے کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور کہنے لگا حضور مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اب یہ دل میں محبت پیدا ہوئی اور پھر ایسی پیدا ہوئی کہ وہ نکلی نہیں، اس محبت نے آگے کئی اوروں کو بھی اس رنگ میں رنگ دیا۔ حضور سید عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ذیشان صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ یہ میں صحیح مسلم شریف سے پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان جو اس آیہ مقدسہ کی بڑی بہترین تشریح کر رہا ہے اور توضیح اور وضاحت کر رہا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کا کام دے رہا ہے، انتہائی نفیس میرے کریم آقا کے عطا کیے ہوئے موتی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس نسبت ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سونے محبوب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا؟ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا، بے شک اللہ وحدہ لا شریک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کے فقال ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا، جبریل جان لے فلاں بندے سے میں تیرا رب محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، جبریل اب تو بھی اس کا محب بن جا اور تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ قال، سرکار فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر وہ بندہ محبوب خدا ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب جبریل بھی ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر جبریل کہتے ہیں اب اس کی محبت کو عام کرنا ہے، اس کی محبت کو عام کرنا ہے۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل نا آسمان دنیا میں اعلان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں۔ فیقول، یہ کہتے ہوئے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان میں بسنے والو، اے اس کائنات کے باشندو، اے اس دنیا کے باسیو، اے آسمان دنیا یہاں کے رہنے والو، سن لو فلاں بندے سے میرا رب محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تمہیں یہ کہہ رہا ہوں فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سرکار فرماتے ہیں پھر کل آسمان کے رہنے والے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے محبت فرمائی اللہ نے، پھر اس محبت کو آگے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا، جبریل محبت کرنے والے ہو گئے، پھر جبریل نے آسمان دنیا اور آسمانوں میں اعلان کر دیا لوگو یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب کل آسمان والوں نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا قال ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت، اس کی قبولیت، اس کی پذیرائی، اس کی الفت، اس کا پیار زمین والوں کے اندر بھی رکھ دیا جاتا ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نا حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لیتے ہیں یا آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ محبت سب سے پہلے ہمارے رب نے خود فرمائی، پھر جبریل کو بتایا کہ تم بھی محبت کرو، پھر جبریل نے خود کی اور سارے آسمان والوں کو کہا تم بھی محبت کرو، پھر سارے آسمان والوں نے محبت کی، پھر اس کے بعد جبریل زمین پر آ کے اس کی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو کل زمین پہ رہنے والی مخلوقات بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ تو یہ جو مقبولیت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے اور یہ جو الفت ہوتی ہے کہ ہم سرکار سے کرتے ہیں یا سرکار کے صحابہ سے کرتے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں سے کرتے ہیں یا اس کے بعد اولیاء کرام، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ سے جو محبت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سب سے پہلے انہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور پھر ان کی محبت اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل کو عطا فرمائی، اور پھر جبریل کے ذریعے کل آسمان والوں اور کل زمین والوں کو بھی عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام سے یا آپ کے جمیع غلاموں سے، ان میں مولا صدیق اکبر ہوں یا مولا عمر فاروق ہوں یا مولا عثمان غنی ہوں یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہوں یا آخری صحابی تک کل صحابہ یا اہل بیت ہوں یا اولیاء میں آ جائیں تو پھر امام حسن بصری ہوں یا ذوالنون مصری ہوں یا ابو بکر شبلی ہوں یا جنید بغدادی ہوں یا عبد الواحد بن زید ہوں یا خواجہ محمد فضیل ابن ایاز ہوں یا حضرت عبد الواحد التمیمی ہوں یا حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہوں یا حضور سلطان سہرورد خواجہ شہاب الدین سہروردی ہوں یا حضور سلطان نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں یا حضور سیدنا علی ابن عثمان الحجویری داتا گنج بخش ہوں یا حضور سیدنا قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ جمیع جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا، یہ یا اس کے علاوہ ہزاروں وہ لوگ کہ جن کی آج زمانہ حمد و تعریف کرتا ہے، حمد کا معنی یہاں تعریف توصیف کرتا ہے اور تحسین کرتا ہے، اور آج زمانہ جن کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا عطا کردہ، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت کو خود ڈال دیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم نے بطور خاص آپ کا ذکر اور آپ کے حوالے سے کچھ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بالکل جو ایک سمپل اور سادہ انداز ہے اس میں چند ایک اہم باتیں آپ کے حوالے سے عرض کروں گا، ان کو سننا ہے اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کو باقاعدہ دوسروں کو بتانا بھی ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ حضرت